مشکلات کا شکار عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دائر، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 47 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا۔ سی پی پی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، نیپرا درخواست پر 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ بجلی کے صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی پی اے نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 47 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ایف پی اے کی مد میں اضافے کی درخواست دائر کی۔ دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ نیپرا نے سی پی پی اے کی درخواست پر 29 جنوری کو سماعت مقرر کر دی۔ سماعت میں قیمتوں میں اضافے کی منظوری پر نیپرا فیصلہ کرے گی۔ منظوری ملنے پر صارفین سے فروری کے بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ واضح رہے کہ دسمبر میں بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا، جس سے فیول پرائس کی مد میں قیمتیں بڑھانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، اشیاء خیرونوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ گراں فروشوں کی بھی زائد قیمتوں پر اشیاء کی فروخت۔ برائلر گوشت کی قیمت 584 روپے کلو مقرر کی گئی۔ چاول 305 روپے سے 570 روپے کی بلند ترین قیمت پر فروخت۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1650 روپے کا فروخت۔ پھل اور سبزیاں 30 سے 60 روپے کلو تک مہنگی بیچی گئیں۔ بیف 800 کے بجائے 1200، مٹن 1600 کے بجائے 2600 روپے میں فروخت ہوا۔ دودھ دہی کی قیمتوں میں بھی اوور چارجنگ۔ شہر میں بنیادی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، کم آمدنی والے طبقے کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا۔ برائلر گوشت، چاول، آٹا، دودھ، دہی سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام نہیں آ سکا۔ ضلعی حکام کی جانب سے برائلر گوشت کی قیمت 584 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں صافی گوشت 700 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ بون لیس کی قیمت 800 روپے فی کلو ہے۔ بیف 800 کے بجائے 1200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مٹن 1600 کے بجائے 2600 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ مختلف اقسام کے چاول 305 روپے سے لے کر 570 روپے فی کلو کی بلند ترین قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ پریمیم کوالٹی کے چاول 480 سے 570 روپے فی کلو گرام ہیں۔ درمیانے درجے کے چاول 350 سے 380 روپے فی کلو گرام ہیں۔ اسی طرح آٹے کی قیمتوں میں بھی استحکام نہیں آ سکا۔ 15 کلو گرام آٹے کا پیک 1650 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 10 کلو گرام آٹے کی قیمت 905 روپے اور 20 کلو کا پیک 1810 روپے میں دستیاب ہے۔ دودھ 170 کے بجائے 240 تک فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دہی 180 کے بجائے 250 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اوپن مارکیٹ اور سرکاری ریٹ لسٹ کی قیمتوں میں فرق برقرار ہے۔ پیاز سرکاری نرخ 50 روپے، بازار میں 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر سرکاری نرخ 85، بازار میں 150 روپے فی کلو۔ لہسن دیسی سرکاری نرخ 157، بازار میں 180 روپے کلو۔ ادرک سرکاری نرخ 280، بازار میں 400 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر مجموعی پیش رفت یکساں نہ رہی۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی تیار کردہ سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بعض منصوبوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سستے گھروں کا منصوبہ انسانی ترقی اور تعلیمی خدمات کا منصوبہ مقرر اہداف حاصل نہ کر سکا۔ 12 منصوبوں میں اب تک صرف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہی خرچ ہو سکے۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں پر مجموعی پیش رفت یکساں نہ ہو سکی۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی تیار کردہ سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بعض منصوبوں کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی جانب سے تیار کردہ سرکاری رپورٹ کے مطابق سستے گھروں کا منصوبہ، انسانی ترقی کا منصوبہ اور تعلیمی خدمات سے متعلق منصوبہ مقررہ اہداف بروقت حاصل نہیں کر سکے، جس کے باعث ان منصوبوں میں فنڈز کے اجراء کی رفتار متاثر ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قرضوں کی منظوری دی گئی تھی۔ پنجاب میں جاری 12 منصوبوں کے تحت اب تک صرف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہی جاری اور استعمال ہو سکے ہیں۔ تقریباً 1 ارب 23 کروڑ ڈالر کی رقم تاحال اس وجہ سے موصول نہیں ہو سکی کہ متعلقہ اہداف مکمل نہیں کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کے نتائج سے منسلک مالی نظام کے تحت رقم اسی صورت میں جاری کی جاتی ہے جب عملی طور پر طے شدہ اہداف حاصل ہوں۔ خیبان فردوسی جوہر ٹاؤن سیوریج تبدیلی منصوبہ دوسری ڈیڈ لائن مکمل کرنا واسا حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ واسا حکام نے منصوبہ ٹیکنیکل طور پر دسمبر 2025 میں مکمل کرنا تھا۔ ڈیڈ لائن گزار کر منصوبہ ای ڈی پی جون 2026 میں ڈال دیا۔ حکام کی عدم توجہ سے منصوبہ فاسٹ ٹریک کے بجائے سست روی کا شکار۔
खैबान फिरदौसी जौहर टाउन सीवरेज तब्दीली मंसूबा दूसरी दी गई डेडलाइन के मुताबिक भी मंसूबा मुकम्मल करना वासा हुकाम के लिए चैलेंज बन गया। वासा हुकाम ने मंसूबा टेक्निकल तौर पर दिसंबर 2025 में मुकम्मल करना था। डेडलाइन गुजार कर मंसूबा ADP जून 2026 में डाल दिया गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स हुकाम की अदम तवज्जोही से मंसूबा फास्ट ट्रैक की बजाय सुस्त रवि का शिकार हो गया है। मंसूबा आसान और बर्क रफ्तारी से मुकम्मल हो सकता था, ताहम नाकिस प्लानिंग से शहरी परेशानी का शिकार रहे। वासा की जानिब से LDA यू टर्न से अलीमडार अकेडमी यू टर्न तक का हिस्सा भी क्लियर ना करवाया जा सका। क्लियर शुदा आधे हिस्से पर LDA ने पत्थर और खाका डालकर इस फॉल्ट के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्लियर शुदा हिस्से को मुकम्मल करने के बावजूद भी एक यू टर्न से दूसरे यू टर्न तक क्लियरेंस नहीं होगी। शोक चौक से अल्लाहू गोल चक्कर तक सीवरेज डालने का मंसूबा ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। LDA के मुतल्लिका डायरेक्टर और एक्सियंस के दौरे भी फोटो सेशन तक महदूद हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में सहूलत बाजारों की तादाद मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया। पंजाब में तहसील की सतह पर 30 नए सहूलत बाजारों की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। महकमा उशूर ज़कात पंजाब ने रवां साल 8 अरब रुपये मुस्तहकीन में तकसीम करने के लिए मुख्तस कर लिए। उधर IG पंजाब ने थर्ड क्वार्टर का 44 अरब का बजट लाहौर समेत तकसीम कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में सहूलत बाजारों की तादाद मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया। पंजाब में तहसील की सतह पर 30 नए सहूलत बाजारों की तामीर का आगाज कर दिया गया। मंसूबों को 30 जून 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नए मंसूबे की तकमील के बाद पंजाब में सहूलत बाजारों की मजमूई तादाद 154 हो जाएगी। सहूलत बाजारों की तौसीम मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 15,400 दुकानें कायम की जाएंगी, जिससे 30,800 अफराद को बराह रास्त रोजगार के मौके मैसर आएंगे। महकमा उशूर ज़कात पंजाब ने रवां साल 8 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम करने के लिए मुख्तस कर लिए। 3 अरब रुपए गुजारा अलाउंस की मद में तकसीम किए जाएंगे। 20 करोड़ रुपए जहेज फंड की मद में मुस्तहकीन को दिए जाएंगे। महकमा ज़कात के हुकाम के मुताबिक इमदाद मुस्तहकीन में मेरिट पर तकसीम की जाएगी और हकदार तक उसका हक पहुँचाया जाएगा। IG पंजाब ने थर्ड क्वार्टर का 44 अरब का बजट लाहौर समेत तकसीम कर दिया। बजट का 85% तनख्वाहों और पेंशन की मद में, जबकि ऑपरेशनल मामलात के लिए सिर्फ 15% का बजट जारी किया गया। सबसे ज्यादा बजट लाहौर पुलिस को 6 अरब 90 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। IG पंजाब ने 35 करोड़ के फंड्स तमाम RPOs को दे दिए हैं। CCD को 4 अरब, CTD को 1.5 अरब के फंड्स दिए गए। ट्रैफिक पंजाब को 6.25 करोड़, पंजाब कांस्टेबलरी 2 अरब, जबकि स्पेशल ब्रांच को 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ्रॉड के मुतासिरीन के लिए अहम फैसला। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। पैरा फोर्स को भी इख्तियारात देने की सिफारिश। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड से बचाव के लिए इकदाम। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। ज़राए के मुताबिक तजवीज में कहा गया है कि नई फोर्स को प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई के इख्तियारात दिए जाएंगे, जिससे जाली और गैर कानूनी सोसाइटीज के मामलात जल्द निपटाए जा सकेंगे। फोर्स को हाउसिंग रेगुलेटर के साथ मुंसलिक पुलिस स्टेशन में तैनात करने की भी सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि इस निजाम के तहत जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी एक्शन मुमकिन हो सकेगा और सोसाइटी से मुतालिक मामलात के लिए अलग पुलिस निजाम पर कानून साजी की तजवीज भी शामिल है। पीरा फोर्स को भी ये इख्तियारात देने पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के हतमी फैसले के बाद इन सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि तेज रफ्तारी से गुरेज करें, जबकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दौरान सफ़र गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी लाजमी करें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया। तेज रफ्तारी से भी गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, पिछले 2-3 रोज से अगरचे लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध ना होने के बराबर होती है, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती जाती है धुंध की शिद्दत दोबारा से एक बार डेरा जमाने की कोशिश करती है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मोटरवेज के कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक आर्जी तौर पर बंद किया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि
یہ حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر موٹر ویز کو بند کیا گیا ہے. دھند میں کمی ہونے کے بعد موٹر ویز کو دوبارہ سے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. شہری بھی غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور کوشش کریں دن کے اوقات میں سفر کریں. اگر رات کے وقت سفر کرنا ضروری ہو، موٹر ویز بند ملے تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں، فوگ لائٹس ضرور استعمال کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسار خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. خشک سردی سے متاثر شہریوں کے لیے خوشخبری. کل سے بارش برسانے والا سسٹم لاہور میں داخل ہوگا. 23 جنوری تک لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. بارش سے دھند کی شدت میں کمی آئے گی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا. پی ڈی ایم اے کی متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. شہر میں آلودگی کا راج بھی برقرار. آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا. فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 393 ریکارڈ کی گئی. لاہوریوں کی سنی گئی. کل سے بارش برسانے والا نیا موسمی سسٹم داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق 19 سے 23 جنوری کے دوران تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 اور کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 93%، جبکہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہا. دوسری جانب شہر میں ایکواچی انڈیکس 362 ریکارڈ کیا گیا. چمن پارک میں 457، ماڈل ٹاؤن میں 390، برکی روڈ 261، کینٹ 247، گلباغ 2 میں 244 شرائع آلودگی ریکارڈ کی گئی. اقبال ٹاؤن 232، ڈی ایچ اے فیز 5 209، بیدیاں روڈ 205 اور عسکری چین میں 172 شرائع آلودگی ریکارڈ کی گئی. ماہرین کے مطابق متوقع بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو سکتا ہے. شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پنجاب کی سب سے بڑی ٹیکس جمع کرنے والی اتھارٹی کی گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نادہندہ نکل آئیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی متعدد سرکاری گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی کا انکشاف. پی آر اے کی کئی گاڑیاں سال 2023 سے ٹوکن ٹیکس نادہندہ میں شامل. متعدد سرکاری گاڑیاں برسوں سے بغیر ٹوکن ٹیکس سے سڑکوں پر رواں دواں. پنجاب کی سب سے بڑی ٹیکس جمع کرنے والی اتھارٹی کی اپنی متعدد سرکاری گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نادہندہ نکل آئیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی کئی سرکاری گاڑیاں سال 2023 سے ٹوکن ٹیکس نادہندگی کی فہرست میں شامل ہیں. متعدد گاڑیاں برسوں سے بغیر ٹوکن ٹیکس سڑکوں پر رواں دواں ہیں. ذرائع کے مطابق یہ نادہندہ گاڑیاں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مختلف افسران کے زیر استعمال ہیں، جبکہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ریکارڈ میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی آخری ادائیگی 30 جون 2024 تک درج ہے. ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی کے باوجود سرکاری گاڑیاں سرکاری ایندھن اور دیگر سہولیات کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں، جس سے صوبائی خزانے کو لاکھوں روپے کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ٹیکس وصول کرنے والے ادارے کی اپنی ٹیکس نادہندگی نے شفافیت، قانون کی بالادستی اور ادارہ جاتی احتساب پر سوالات اٹھا دیے ہیں. عمل درآمد نہ ہونے پر شہری حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹیز کی خصوصی انتظامات. شہر بھر میں مانیٹرنگ کے لیے 30 جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی. شہر کی 5 ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی. مانیٹرنگ کے لیے منگوائے گئے ڈرونز نائٹ ویژن کیمروں سے مزین ہیں. بسنت کی تینوں دن ڈرونز شہر بھر میں متحرک رہیں گے. بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹیز نے خصوصی انتظامات کر لیے. شہر بھر میں مانیٹرنگ کے لیے 30 جدید ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی. سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ شہر کی 6 ڈویژنز میں 5 ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی. مانیٹرنگ کے لیے منگوائے گئے ڈرونز نائٹ ویژن کیمروں سے مزین ہیں. بسنت کے تینوں دن ڈرونز شہر بھر میں متحرک رہیں گے. لاہور پولیس کے پاس ڈرونز بھی مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہوں گے. سیف سٹیز میں تینوں شفٹ میں مانیٹرنگ کے لیے اضافی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی. حکومت کی جانب سے بسنت کے لیے جاری کردہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کے لیے تمام کیمرے بروئے کار لائے جائیں گے. صحت کے فیلڈ سٹاف کی تمام پوسٹوں کا نام تبدیل. اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کی پوسٹ کا نام سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کر دیا گیا. سینٹری انسپیکٹر CDC سپروائزر بھی سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر بن گئے. ویکسینیٹر، لیڈی ہیلتھ سپروائزر، میڈ وائف سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کے طور پر کام کریں گے. صحت عامہ کے تمام ڈھانچے کو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ صحت نے فیلڈ سٹاف کی تمام پوسٹوں کا نام تبدیل کر دیا. شعبہ صحت کی فیلڈ میں یونین کونسل کی سطح پر موجود الگ الگ ناموں سے اسامیوں کو یکساں نام دیا گیا. اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کی پوسٹ کا نام سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کر دیا گیا. سینٹری انسپیکٹر، CDC سپروائزر، ویکسینیٹرز، لیڈی ہیلتھ سپروائزر اور میڈ وائف کو بھی سینئر کمیونٹی ہیلتھ
انسپیکٹر بنا دیا گیا۔ تمام اضلاع کے سی اوز ہیلتھ کو فیلڈ پوسٹوں کے نام کی فوری تبدیلی کی ہدایت کر دی گئی۔ فیلڈ اسٹاف کی بطور سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ٹریننگ کروانے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے۔ سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم، موبائل ٹیب اور کنوینس بھی ضلع کے بجٹ سے فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کچا جیل روڈ میاں چوک کی گلی نمبر 10 میں 5 ماہ سے سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا۔ ڈبن پورہ سے منسلک بیشتر گلیوں میں 5 ماہ سے سیوریج مسائل نے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ شہریوں کا درپیش مسائل کا احوال اس رپورٹ میں۔ کچا جیل روڈ میاں چوک کی گلی نمبر 10 میں 5 ماہ سے سیوریج کا نظام ناکارہ۔ علاقے میں گٹر ابلنے لگے۔ علاقہ مکین شدید اذیت اور کرب میں مبتلا ہو گئے۔ رہائشیوں کے مطابق سیوریج لائنوں کی بندش کے باعث گندا پانی مسلسل گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج نظام کی مکمل مرمت اور از سر نو تعمیر کی جائے۔ دبن پورہ سے منسلک بیشتر گلیوں میں 5 ماہ سے سیوریج مسائل نے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ مچھروں کی بہتات، بچے بیمار پڑنے لگے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں سیوریج کے گندے پانی کے باعث علاقے میں بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے سیوریج کی نئی پائپ لائنز بچھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا ٹیوب ویل ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ 3 روز سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور اطراف میں پانی کی شدید قلت ہے۔ پانی کی کمی کے باعث پنک گیمز کھیلتا پنجاب میں شریک کھلاڑی بھی پریشان ہیں۔ دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا ٹیوب ویل گزشتہ جمعے کی شام سے خراب ہے اور اس کو تاحال ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ لاہور چڑیا گھر کے داخلی راستوں پر نصب خراب میٹل ڈیٹیکٹرز سیکیورٹی انتظامات پر سوالیہ نشان بن گئے۔ میٹل ڈیٹیکٹرز غیر فعال ہونے کے باعث چڑیا گھر آنے والے شہریوں کی چیکنگ ممکن نہیں رہی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر میٹل ڈیٹیکٹرز کی مرمت یا نئے آلات نصب کیے جائیں تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء اور طالبات نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ پہلے 2 سیمسٹرز میں سپلی والے طلباء نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ دوسری جانب لاہور کے درجہ چہارم اور کلیریکل سٹاف سالوں سے افسران کے ساتھ تعینات ہونے کے انکشاف کے بعد ممبر اسکول کونسل اور اہل علاقہ نے احتجاج کیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء اور طالبات نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ پہلے 2 سیمسٹرز میں سپلی والے طلباء نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج میں طلباء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز پکڑ کر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلباء اور طالبات کا کہنا تھا پہلے سپلی کے پیپرز دیں اور دوبارہ تیسرے سیمسٹر کی کلاسز لیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے سپلی کے پیپرز لیے جائیں پھر تیسرے سیمسٹر کے پیپرز ہوں۔ اگر تیسرے سیمسٹر کی کلاسز دوبارہ ہوئیں تو سال ضائع ہو جائے گا۔ دوسری جانب لاہور کے سرکاری اسکولز میں درجہ چہارم اور کلیریکل سٹاف سالوں سے افسران کے ساتھ تعینات ہونے کے انکشاف کے بعد ممبر اسکول کونسل اور اہل علاقہ نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکولوں کے نائب قاصد، امتیاز، لا آفیسر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ساتھ تعینات ہیں۔ اسکول کے جونیئر کلرک ارشد علی سی او آفس ڈیوٹی لگائی گئی۔ ممبر اسکول کونسل کا کہنا ہے کہ درجہ چہارم کی افسران کے ساتھ تعیناتی سے اسکول کوڑا دان بن گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نوٹس لیں اور درجہ چہارم ملازمین کی تعیناتی واپس اسکول میں کرائیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں میں دن بھر ہونے والی اہم سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف نیب ریفرنسز۔ ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب کی 6 سال قبل دائر درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ جسٹس محمد امجد رفیق اور جسٹس محمد جواد ظفر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو چیئرمین نیب کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام قانونی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب کی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیں۔ دونوں کیسز میں مزید کارروائی کا امکان فی الحال ختم ہو گیا۔ سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان خٹک کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی۔ تجاوزات کے نام پر ریڑیاں ہٹانے اور بے روزگار کرنے کا کیس۔ عدالت کا ریڑی بان کی درخواست نہ نمٹانے پر ڈی سی پر اظہار برہمی 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ میں بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے اعتراضی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آفس اعتراض بحال رکھتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے مبشرہ خاور مانیکا کی درخواست پر بطور اعتراض کیس سماعت کی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی بعد از گرفتاری ضمانت پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ اور عسکری ٹاور حملہ کیسز کی جیل ٹرائل کارروائی 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ گواہان کو شہادت ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا کیس، گھر میں داخل ہو کر سامان اٹھانے پر ایس ایچ او نواں کوٹ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم
हुक्म। एडिशनल सेशन जज राशिद तुफैल रेहान ने अहकामात जारी किए। अदालत ने करार दिया कि अगर जुर्म साबित हो तो अहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। सेशन अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम उमैद को सजाए मौत, 4 लाख मुआवजे का हुक्म। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने मुजरिम को सजा सुनाई। गाजियाबाद पुलिस ने 2024 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। नाफरमान बीवी खर्चे की हकदार है। कानूनी नुक्ता सामने आ गया। वाहदत रोड की रजिया ने शौहर से खर्चा दिलवाने का दावा दायर कर दिया। वालिदैन बुजुर्ग हो तो बीवी अलहदा रिहाइश का मुतालबा नहीं कर सकती। बीवी नाफरमान है, खुद झगड़ कर चली गई। शौहर सलमान का मौक़िफ़। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। अस्पतालों की सिक्योरिटी और सफाई अमले की तनख्वाहों में ताख़ीर, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी और जेनिटोरियल स्टाफ की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म। ख्वाजा इमरान नज़ीर का सेक्रेटरी ख़जाना से राब्ता। मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। अस्पतालों के सिक्योरिटी और सफाई के अमले की तनख्वाहों में ताख़ीर के संगीन मामले पर वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अस्पतालों की सिक्योरिटी और जेनिटोरियल स्टाफ की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुदाखलत पर तनख्वाहों के लिए फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए गए। इस मकसद के लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुद सेक्रेटरी ख़जाना से राब्ता किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सिक्योरिटी और सूबाई के अमले की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि आइंदा अगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों में ताख़ीर हुई या मुकर्ररा से कम अदायगी की शिकायत सामने आई तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुलाज़मीन के लिए आसानियाँ पैदा करने पर यकीन रखती हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस लाहौर में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। लाहौर रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले 200 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस लाहौर में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद शरीक हुए। वाइस चांसलर का कहना था कि लैपटॉप की सबसे ज्यादा जरूरत अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को है। ओपन और फासलाती निज़ाम तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी नागज़ीर हैसियत रखती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जी कुल कोई 2500 के करीब लैपटॉप्स हैं जो हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाहौर जो है ये हमारा पंजाब का एक हिस्सा चैप्टर है जिसमें आज 200 बच्चों को हमने लैपटॉप तकसीम किए। मकसद बच्चों की एम्पावरमेंट है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो आज के जदीद दौर में जिस तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज अब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इनकी एक्सेस उस तक बढ़ जाए। तलबा ने वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम को तालीमी तरक्की के लिए एक अहम और मुस्बत कदम करार दिया। मैं BS सोशियोलॉजी कर रही हूँ 4th सेमेस्टर में और ये मुझे लैपटॉप हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में हमारी अचीवमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स, क्विज वगैरह। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हमें जो है ना प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप में हमें लैपटॉप मिला और मेरिट बेस पे था। इसमें कोई ऐसा सच कुछ नहीं था कि रेफरेंस था, मेरिट बेस हम लोगों ने लैपटॉप लिया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंकफुल हूँ शहबाज शरीफ साहब की जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म में आकर अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। तकरीब में डायरेक्टर जनरल रीजन सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद खान, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स काजिम अली सैयद और रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक शरीक हुए। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HPL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। PSL में पहली मरतबा ड्राफ्टिंग की बजाय खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी। HPL पाकिस्तान सुपर लीग में नए दौर का आगाज। PCB ने PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। PSL में पहली मरतबा खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्टिंग की बजाय बॉली के जरिए होगा। बॉली का सिस्टम आने से खिलाड़ियों के भी वारे न्यारे हो जाएंगे। इस मरतबा हर टीम एक खिलाड़ी के साथ बराह रास्त मुआहिदा कर सकेगी। बराह रास्त मुआहिदे के लिए ऐसे खिलाड़ी अहल होंगे जो गुज़श्ता बरस PSL का हिस्सा न रहे हों। PSL की 6 टीमें हर कैटेगरी में एक एक खिलाड़ी को रिटेन कर सकेंगी। 2 नई टीमों सियालकोट और हैदराबाद को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप भी $16 लाख कर दिया गया है। 26 मार्च से शुरू होने वाले लीग के 11वें एडिशन के चंद मैचेस फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रीजन अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले रोज ईस्ट जोन ग्रीन ने ईस्ट जोन रेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर ईस्ट जोन रेड की टीम पहले खेलते हुए 94 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद यार 22 और सईद हसन रजा 14 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन ग्रीन के विकेट कीपर मोहम्मद बहादुर ने विकेटों के पीछे 7 कैचेस पकड़े। जवाबी ईस्ट जोन ग्रीन ने 5 विकेटों के नुकसान पर अहदाफ पूरा कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।